اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو آن لائن قرآن لرننگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے کورس تجوید القرآن کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز سے پہلے ہمیں یہ جاننا اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ تجوید کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک عربک میں نازل ہوا اور عربک لینگویج کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ یا صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تب قرآن پاک میں جو عربک لکھی ہوئی ہے، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جیسے بھی، تو اس کے معنی بدل جائیں گے، اور قرآن پاک کے معنی بدل جائیں، اس سے بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں تجوید القرآن سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ابھی تک جو ہو چکا اپنی زندگی میں، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی، اس سے اللہ سے استغفار کیجئے، اور آئندہ کوشش کیجئے، جب آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ کچھ سیکھیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، تاکہ آپ اپنی درستگی کر سکیں اور قیامت کے روز اللہ کو جواب دے بھی ہوں۔ اس کورس میں ہم آپ کو کچھ کورس کانٹیکٹ بتانے جا رہے ہیں، جو کہ اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ یہ ہم نے چند کورس کانٹینٹ جو ہے وہ لکھے ہیں، مگر اس کے اندر ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہم لوگ مخارج سب سے پہلے آپ کو سکھائیں گے، اس کے بعد ہم حرکات سکھائیں گے، اس کے بعد حرکات مدہ، حروف لین اور حروف مدہ کے بارے میں بتایا جائے گا، غنہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، جو کہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کو آپ لوگ ضرور ضرور اس پر فوکس کیجیے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ بہت جلدی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ پھر ہم آپ کو احروف مقطعات کے بارے میں بتائیں گے، اور قرآنی سورہ سے ہم آپ کے مخارج کی پریکٹس کرائیں گے۔ لیسن نمبر 1 کا ہم اپنا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم حروف جو ہمارے جو حروف تہجی ہیں، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ ٹوٹل 29 ہوتے ہیں، اور یہ اردو کے اندر 37 ہوتے ہیں، اور عربک میں 29 ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ٹوٹل 8 ایسے الفابیٹس ہیں جو کہ اردو میں ہیں مگر عربک میں نہیں ہیں، اور اردو والے عربک کے اندر نہیں پڑھے جاتے۔ اب میں آپ کو ان کی جو صحیح درست ادائیگی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ لوگوں کو لازمی سیکھنا چاہیے کہ ان حروف کی ادائیگی کس طرح سے درست طریقے سے کی جاتی ہے۔ کچھ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں میرے پاس، میں اس کے جو ہے تھرو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 5 ایسے آرٹیکولیشن ایریاز ہیں جہاں سے مخارج کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آرٹیکولیشن پوائنٹس کو ہم مخارج حروف کہا جاتا ہے، مخارج الحروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سے آرٹیکولیشن ایریاز ہیں؟ وہ تھروٹ ہے، ٹنگ ہے، لپس ہیں ہمارے، نوز ہے ہماری، اور جو ایمٹی اسپیس ہے ہمارے ماؤتھ اور تھروٹ کے درمیان میں، اس کو کہا، وہ ہمارا ایک آرٹیکولیشن ایریا ہے۔ جو تھروٹ ہے اس کو ہم لوگ حلق کہا جاتا ہے، جو ٹنگ ہے اس کو لسان کہتے ہیں، جو لپس ہیں ہمارے اس کو اشفتان کہا جاتا ہے، اور جو نوز ہے اس کو خشوم کہتے ہیں، اور جو ایمٹی اسپیس ہے ماؤتھ اور تھروٹ کے درمیان میں، اس کو الجوف کہا جاتا ہے۔ حلق کے ٹوٹل 3 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں،
اور لسان کے 10 ہیں، الشفتان کے 2 ہیں، الخشوم کے 1 ہے، اور الجوف کا بھی 1 ہے۔ اب نمبر آف لیٹرز کی ہم بات کر لیں تو نمبر آف لیٹرز حلق سے جو ادا کیے جاتے ہیں وہ ٹوٹل 6 ہیں۔ ان کے بھی آگے فردر پارٹس بنے ہوئے ہیں جو کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے جب ہم پڑھیں گے ان حروف کو تو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گی۔ ٹنگ یعنی زبان یعنی کہ لسان سے جو کہ حروف ادا ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ حروف وہیں سے ادا کیے جاتے ہیں جو کہ 18 حروف ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں لپس، لپس سے ہمارے پاس 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور جو ہماری نوز ہے وہاں سے غنہ لیٹرز ادا ہوں گے خشوم سے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ہمارے جو ایمٹی اسپیس ہے ماؤتھ اور تھروٹ کے درمیان میں اس سے ہم کہتے ہیں، اسے ہم 3 لیٹرز ادا کرتے ہیں، جو مطلب کہ تقریباً جتنے بھی ہمارے حروف تہجی ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں گلے سے، زبان سے اور ہونٹوں سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس باقی جو ہمارے پاس ایڈیشنل ساؤنڈ ہیں لائک گنا ساؤنڈ اور یہ اس طرح کی جو ساؤنڈ ہے ہماری وہ ناک اور جو ہمارا الجوف ہے وہاں سے ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک ماؤتھ کا اسٹرکچر ہے، ادھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خشوم کیا کون سی جگہ کہتے ہیں، الجوف کس جگہ کو کہتے ہیں، حلق کس جگہ کو کہتے ہیں، الشفتان کس جگہ کو کہتے ہیں، اور اللسان کس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ خشوم ہے، یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے اس کو خشوم کہا جاتا ہے، یہ ناک کا ایریا ہے۔ الجوف جو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہمارا ماؤتھ ہے اور جو ہمارا تھروٹ ہے اس کا درمیان میں جو ہے ایمٹی پارٹ ہے اس کو الجوف کہتے ہیں۔ حلق، حلق ہے، سب کو پتا ہے حلق کیا چیز ہوتی ہے۔ الشفتان ہمارے ہونٹ ہیں، ہونٹوں کا بھی سب کو پتا ہوگا، اور اللسان زبان، زبان کا بھی سب کو پتا ہے۔ اب ہم لوگ کچھ حروف حلقی کی بات کر لیتے ہیں۔ حروف حلقی ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کون سے ہم نے جو میں نے آپ کو بتائے تھے آرٹیکولیشن ایریاز، تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا 6 ایسے الفابیٹس ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ وہ ہیں غین، خ، ح اور عین اور حمزہ اور ہ، یہ ہمارے حلقیہ حروف ہیں اور یہ حلق سے ادا ہوں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جو حلقی ہیں ان کو بھی ہم نے فردر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، مطلب حلق کے بھی ہم نے 3 حصے بنائے ہوئے ہیں اور ہم ادھر سے ہی ادا کرتے ہیں حروف حلقی کو۔ جو ٹاپ آف دا تھروٹ ہے ہمارا، ادھر سے ہم غین اور خو کی ادائیگی کی جاتی ہے، مڈل سے ہماری ہے اور عین کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور جو ہمارا باٹم ہے سب سے نچلا حصہ ہے اس پر زور دے کر ہم لوگ ہ اور حمزہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اب ہمارے پاس 2 حروف ہیں جو کہ جن میں اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے، اکثر پڑھنے میں لوگوں کو مشکلات پیش ہوتی ہیں، ہم سب کو پیش ہوتی ہوں گی، کہ قاف اور کاف کا فرق۔ جو قاف ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس 2 نقطوں والا، اس کو ہم کہتے ہیں قاف، یہ موٹا پڑا جاتا ہے، اور یہ حلق کا یہ جو ہمارے پاس حصہ ہے ادھر سے قاف کی ادائیگی کی جاتی ہے اور کاف کی ادائیگی بھی ادھر سے ہی ہوتی ہے مگر باریک پڑا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو حروف ہیں یہ ہمارے پاس الجوف سے ادا ہوں گے، جیم، شین، یا اور دود۔ دود کو دود بھی پڑھ سکتے ہیں ہم اور زود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ہمارا مطلب آپ کو جو ایزی لگتا ہے یا پھر آپ جیسا پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کی ادائیگی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جی نرم حروف ہوتے ہیں، رال، رو اور سا۔ اب نرم حروف کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے کہ 2 دانتوں کی
درمیان میں زبان کو لایا جاتا ہے اور نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. سا نہیں پڑھنا, زا نہیں پڑھنا اور زو نہیں پڑھنا. یہ سا ہے, زال ہے اور رو ہے. انشاءاللہ اس کی بھی آپ فردر پریکٹس کریں گے, بار بار ویڈیو کو دیکھیں, بار بار میری وائس سنیں, تو انشاءاللہ آپ لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. اب ہمارے پاس جو دوسرے حروف ادا ہو رہے ہیں وہ ہے لام, نون اور رو. یہ جو ہمارا ماؤتھ ہے اس حصے سے ادا ہوں گے, جس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آ جاتا ہے تا, تو اور دال. تا نرم نہیں, تا باریک پڑ جاتا ہے اور تو موٹا پڑا جاتا ہے. اب فرق آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی کہ تا نرم ہوتا ہے, نرم نہیں سوری, تا باریک ہوتا ہے اور تو موٹا ہوتا ہے, اور دال کو دال طرح ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, دال انشاءاللہ ایزی ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا, اب ہمارے پاس جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں وہ آ جاتے ہیں واو, میم, پا اور با. یہ آسان ہے, انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ویسے آگے اینیمیٹڈ ویڈیوز آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ ان سب حروف کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی, اور آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ ان کو سمجھ جائیں گے. اب میں کچھ اینیمیٹڈ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. الف, با, تا اور سا, ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں ہم. الف, 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 با, 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 تا, 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 سا, 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 سا. اب نیکسٹ قاعدہ ہے ہمارے پاس جیم, ہے اور خو کا. جیم, ہے اور خو. جیم, 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 ہے, 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 خو, 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 خو. نیکسٹ دال, رال, رو, زا. دال, 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 رال, 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 رو, 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 زا, زا, زا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سین اور شین. سین اور شین. سین, 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 شین, 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 شین. اب ہم لوگ ادائیگی سیکھتے ہیں صاد کی. صاد, 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 صاد. نیکسٹ دود یا غود. دود سے بھی ادا کر کے دکھا دیتی ہوں, دود سے بھی. دود, 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 دود. نیکسٹ ہمارے پاس ہے تو موٹا پڑا جاتا ہے.
तो 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 अब रो की अदायगी, रो नरम हरूफ में से भी है और मोटे हरूफ में से भी है। रो 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 रो। नेक्स्ट आइन और गोइन। आइन और गोइन। आइन 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 गोइन 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 गोइन। फा ऑफ और काफ। फा होंठों से दा होगा, कॉफ मोटा, काफ बारीक। फा 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 ऑफ 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 ऑफ। कैफ 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 कैफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाम, मीम और नून। लाम 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 लाम। मीम 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 मीम। नून 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 नून। नेक्स्ट हमारे पास है वाव और या। है हरूफ हल्की, वाव है 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 है। वाव 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 वाव। या 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 या। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेसन यही तमाम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत से आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी दुश्वारी पेश हुई है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। और हमें लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।